السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ پچھل پیری۔ خالد اور رفیق اسکول سے نکلے اور گھر کو چل دیے۔ وہ دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ صبح اسکول تو وہ الگ الگ جاتے تھے، لیکن چھٹی ہونے پہ اکٹھا ہی گھروں کو جاتے تھے۔ راستے میں ریلوے لائن تھی جس کی دوسری طرف سایہ دار درخت تھا۔ وہاں ان کے ہم عمر دو لڑکے بیٹھے سگریٹ نوشی کر رہے تھے۔ دونوں رفیق کے دوست تھے، اس لیے رفیق انہیں دیکھ کے وہاں رک گیا۔ آؤ بھائی بیٹھو، رفیق کے دوست امجد نے اس سے کہا۔ دھوپ تیز ہے، ذرا دم لے لو۔ رفیق بیٹھا تو خالد کو بھی بیٹھنا پڑا۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ امجد اور اس کا ساتھی مختلف دکانوں پہ نوکری کرتے تھے، لیکن اکثر اوقات وہ یہاں بیٹھ کر سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے۔ رفیق نے ان سے کہا، کیا بات ہے، آج تم دونوں کی آنکھیں بہت لال ہو رہی ہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے، امجد نے ہنس کر کہا۔ لگتا ہے میں آج آسمان پہ اڑ رہا ہوں۔ ارے کیا تم خواب دیکھ رہے ہو؟ رفیق نے حیرت سے اسے گھورا۔ ارے نہیں یار، نشہ چیز ہی ایسی ہے کہ پینے والا خوابوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ امجد کے ساتھی نے ہنس کر کہا۔ اوہ، تو تم نشہ والے سگریٹ پی رہے ہو؟ خالد نے پریشان ہو کے پوچھا۔ تبھی تو کہوں، یہ بھینس کے گوبر کی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تم ایک کش لگا کے دیکھو، تمہیں بھینس کے بجائے پریاں دکھائی دیں گی۔ امجد نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بس، مجھے تو معافی رکھو، میں سگریٹ نوشی سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ خالد نے منہ بنا کے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے سامنے سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ قریب آیا تو خالد نے اسے پہچان لیا۔ وہ اس کے والد کا دوست تھا اور ان کی شہر میں جوتوں کی دکان تھی۔ خالد اپنے باپ کی طرح کئی بار ان کی دکان سے جوتے خرید چکا تھا اور اس کا گھر اسی علاقے میں تھا۔ خالد کو یاد آیا کہ اس کا نام نوازش ہے، لیکن وہ اسے ہمیشہ انکل کہا کرتا تھا۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک درختوں کے پیچھے سے 3-4 سپاہی ایک دم نمودار ہوئے اور انہوں نے امجد اور اس کے ساتھی کو قابو کر کے ان کے ہاتھوں میں موجود سگریٹ چھین لیے۔ خالد اور رفیق کو بھی 2 سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ وہ سب گھبرا گئے۔ اچھا، تو یہاں بیٹھ کے نشہ پیا جا رہا ہے؟ ایک سپاہی نے امجد سے چھینا ہوا سگریٹ سونگھ کر غصے سے کہا۔ نہیں نہیں، ہم تو نہیں پی رہے تھے، خالد تیزی سے بولا۔ بکو مت، ہم نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، سپاہی نے اسے ڈانٹا۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں جناب، رفیق نے پریشان ہو گئے کہا۔ ہم تو اسکول سے چھٹی کر کے آئے ہیں، تو یہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ دوسرے سپاہی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ہم تو یوں ہی سانس لینے کے لیے رک گئے تھے، خالد نے گھبرا ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا، تو کیا پہلے تم سانس نہیں لے رہے تھے جو یہاں آ کے تمہیں سانس لینا پڑا؟ پہلے سپاہی نے سر ہلاتے ہوئے اسے گھورا۔ امام دین، ان چاروں نشے کرتے ہیں، ان تھانے لے چلو۔ تیسرے سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا۔ وہاں 2-4 جوتے پڑیں گے تو یہ خود مان جائیں گے اپنا جرم۔ نہیں نہیں، خالد رونے لگا، ہم بے گناہ ہیں۔ ہاں اچھا، تو ہم کیا گناہ گار ہیں؟ دوسرے سپاہی نے غصے سے خالد کو گھورا۔ آپ یقین کریں جناب، رفیق بولا، ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے تو کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اتنے میں نوازش قریب آ گیا۔ اس نے خالد کو دیکھا اور حیران ہو کے سپاہیوں سے معاملہ پوچھنے لگا۔ امام دین سپاہی نوازش کا دوست تھا۔ اس نے نوازش سے ہاتھ ملاتے ہوئے بتایا کہ یہ لڑکے نشہ کر رہے تھے۔ خالد نے نوازش سے کہا، نہیں انکل، ہم اسکول سے آ رہے تھے، یہاں سائے میں رک گئے، یہ لڑکے ہمارے محلے دار ہیں، سگریٹ پی رہے تھے۔ نوازش نے امام دین کو الگ لے جا کے کوئی بات کی۔ پھر امام دین نے واپس آ کے اپنے ساتھیوں سے کہا، صرف ان دونوں کو لے چلو جن کے ہاتھ میں سگریٹ تھے۔ چنانچہ پولیس والے امجد اور اس کے ساتھی لڑکے کو پکڑ کے وہاں سے چل دیے۔ خالد نے نوازش کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹے، اتفاق سے میں ادھر نکل آیا، ورنہ پولیس والے تو تم دونوں کو بھی لے جاتے، نوازش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بری صحبت ہمیشہ مصیبت میں پھنساتی ہے، اور یہ نشہ تو انسان کو پورے معاشرے میں ذلیل کرواتا ہے۔ آئندہ تم ان لڑکوں سے دوبارہ ملے تو نقصان اٹھاؤ گے، یہ تمہیں بھی نشے کی لت ڈال دیں گے اور پھر تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی نشہ کیا نہیں کرتا تھا، لیکن اس نشے نے مجھے تباہ کر دیا۔ اچھا انکل، خالد نے حیرت سے کہا، پھر آپ نے نشہ کیسے چھوڑا؟
بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تمہیں کچھ نصیحت حاصل ہو، نوازش نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک پتھر پہ بیٹھ گیا۔ خالد اور رفیق بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ نوازش کہنے لگا، میٹرک کا امتحان دینے کے بعد میں فارغ تھا۔ سارا دن محلے کے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتا تھا۔ ان میں سے کئی لڑکے سگریٹ پیتے تھے، پھر انہوں نے نشہ شروع کر دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی سگریٹ پینے لگا۔ میرے والد کو پتہ نہ چلا، ماں کو پتہ چلا تو اس نے مجھے سگریٹ پینے سے منع کیا۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں پیوں گا، مگر جب دوستوں سے ملتا تو پھر پینے لگتا۔ ایک دن دوستوں نے مجھے نشے والا سگریٹ پلایا تو مجھے اچھا لگا۔ دوسرے دن میں نے پھر نشے والا سگریٹ پیا۔ تیسرے دن میرا دل خود چاہا کہ پیوں، چنانچہ اس دن میں نے دوبارہ نشہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں عادی ہو گیا۔ میرا باپ بیمار ہو گیا اور چند دن بعد چل بسا، لیکن میں نشے سے باز نہ آیا۔ پولیس کی پکڑ دھکڑ سے بچنے کے لیے میں اور میرے دوست ویران جگہوں پہ جا کے نشہ کیا کرتے تھے۔ میں نشے کا اتنا عادی ہو گیا کہ ماں کی نصیحتوں کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں آدھی آدھی رات گھر سے باہر رہتا اور نشہ کرتا۔ میرے کئی دوست پولیس کے ہاتھ آ گئے، لیکن میں بچا رہا کیونکہ میں اب ان سے الگ نشہ خرید کر پینے لگا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں نشے کے لیے بے قرار تھا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میں گھر سے نکلا اور نشہ خریدنے چل پڑا۔ ماں اس وقت سو رہی تھی، اس لیے اسے میرے باہر جانے کا پتہ نہ چلا۔ جس شخص سے میں نشہ خریدا کرتا تھا وہ اپنے گھر پر نہیں تھا اور کہیں گیا ہوا تھا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے وہ واپس آیا۔ میں نے اس سے نشہ خریدا اور واپس چل دیا۔ پولیس کے خوف سے میں سڑک پہ چلنے کے بجائے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں جلد از جلد قبرستان پہنچنا چاہتا تھا جو راستے میں پڑتا تھا۔ قبرستان کے نام پر ہی اعصاب پر ایک دہشت سی طاری ہو جاتی ہے، لیکن مجھ پر اس وقت دہشت نہیں بلکہ جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ نشے کی طلب سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور میں جلد از جلد نشہ پینا چاہتا تھا۔ نشے بازوں کو نشہ کرنے کے لیے ویران گوشہ اور تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے بھی ایسے ہی سنسان گوشے کی تلاش تھی۔ اس سے پہلے میں دوستوں کے ہمراہ وہاں آیا کرتا تھا، لیکن آج میں تنہا تھا۔ اس وقت ہر طرف ہو کا عالم تھا، لیکن میں کسی قسم کے خوف کے بغیر قبرستان کی دیوار پھلانگ کر اندر کود پڑا۔ اس وقت میرے دل میں ذرا بھی خوف نہیں تھا کہ یہ قبرستان ہے اور کوئی مجھے حادثہ پیش آئے گا۔ قبرستان میں مکمل سناٹا و ویرانی تھی، اوپر سے تاریکی نے ماحول کو ہولناک بنا دیا تھا۔ میں قبروں کے درمیان چلا جا رہا تھا۔ مجھے مطلوبہ جگہ کی تلاش تھی۔ چلتے چلتے مجھے میری مطلوبہ جگہ مل گئی۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ قبر کو دیکھ کر مجھے ایسی خوشی ہوئی جیسے مجھے جنت مل گئی ہو، اور میں اور میرے دوست دن کے وقت اسی قبر میں بیٹھ کے نشہ کیا کرتے تھے۔ قبر میں آرام سے بیٹھ کے میں نے ابھی سگریٹ سلگایا ہی تھا کہ ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے کسی چیز کے کھڑکھڑانے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر میرے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت میں جلد از جلد نشہ پینا چاہتا تھا تاکہ مجھے سکون ملتا۔ میں ذہن سے خوف کو جھٹک کر اپنے کام میں مگن رہا۔ اچانک ایک بار پھر مجھے وہی کھڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنے عقب کی طرف نگاہ دوڑائی اور بے اختیار چونک پڑا۔ وہاں ایک شاپنگ بیگ میں کوئی چیز پڑی تھی، اور وہ آواز ہوا کی وجہ سے شاپنگ بیگ کی حرکت کرنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس بیگ کو دیکھ کر اچانک میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ شاید اس میں میرے کام کی کوئی چیز نکل آئے۔ نشے باز کچرے کے ڈھیر پر پڑے ایسے ہی بیگوں کی تلاشی لے کے دیکھتے ہیں، اور کوئی قابل فروخت شے مل جائے تو اسے بیچ کے نشہ خریدتے ہیں۔ میں نے جلد از جلد سگریٹ ختم کی۔ نشہ کرنے سے میرے جسم کو سکون مل چکا تھا اور میری بے قراری دور ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں اٹھا اور قبر سے نکل کے شاپنگ بیگ کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کے میں اس کے قریب بیٹھا اور اسے کھولنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا، خوف کی تیز لہر میرے بدن میں دوڑ گئی، کیونکہ اس میں کالے بکرے کا سر پڑا تھا۔ پھر میں خود ہی ہنس پڑا کہ بکرے کے سر سے ڈر گیا ہوں، شاید کسی نے جادو ٹونے کے لیے بکرے کا سر وہاں رکھا تھا۔ بکرے کا سر میرے کام کی چیز نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے وہیں پھینکا اور گھر کی طرف جانے کے لیے مڑ گیا، لیکن ابھی پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ مجھے
اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ میں نے بے اختیار پلٹ کے دیکھا تو خوف سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ بکرے کا سر بول رہا تھا۔ خوف کے مارے میرا سارا نشہ اتر گیا، میں نے دوڑ لگا دی۔ میں سرپٹ دوڑتا رہا مگر مجھے اپنے پاؤں منو وزنی لگ رہے تھے، اور قبرستان تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے سے مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی میرا تعقب کر رہا ہے، چنانچہ میں جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑ رہا تھا، مگر اندھیرے اور قبروں کی وجہ سے بھاگنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی ایک قبر کے کتبے سے ٹکرا کر میں منہ کے بل زمین پہ آ رہا۔ میری چیخ نکل گئی، منہ کے بل گرنے سے مجھے شدید چوٹ آئی اور میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میں اٹھ کے چند لمحے اپنے منہ کو سہلاتا رہا، پھر تمام ہمت جمع کر کے کھڑا ہو گیا، لیکن اٹھتے ہی مجھے کسی کی ہنسی سنائی دی۔ میں نے بے اختیار سامنے دیکھا تو وہاں ایک انسانی ڈھانچہ کھڑا دکھائی دیا جو مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ ڈھانچے کو دیکھ کے میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں پلٹ کے ڈھانچے کی مخالف سمت میں دوڑنے لگا۔ مجھے راستے کا کوئی ہوش نہ رہا تھا، میں راستہ بھٹک چکا تھا۔ اندھیرے اور خوف کی وجہ سے مجھے باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، حالانکہ یہ قبرستان میرا دیکھا بھالا تھا اور دن کی روشنی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کئی بار وہاں آ چکا تھا، لیکن اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے قبرستان میلوں دور تک پھیلا ہوا ہے۔ بہرحال میں نے ہمت نہ ہاری اور دوڑتا رہا۔ پھر اچانک مجھے اندھیرے میں دیوار کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ قبرستان کی بیرونی دیوار ہے۔ میں اس دیوار کی طرف دوڑنے لگا، لیکن قریب پہنچ کے مجھے سخت مایوسی اور خوف نے گھیر لیا، کیونکہ وہ قبرستان کے احاطے کی دیوار نہیں بلکہ قبرستان کے وسط میں واقع ایک اونچی قبر کی دیوار تھی۔ یہاں دن کی روشنی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، چنانچہ ذرا دم لینے کے لیے میں دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کے بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا چلو اب قبرستان کے بیچ میں ہی صحیح، کم سے کم راستے کا تو پتہ چل گیا، لیکن مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے اب کس بلا سے واسطہ پڑے گا۔ میں دل ہی دل میں خود کو بھی کوس رہا تھا کہ نہ برے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتا، نہ یہ دن دیکھنا پڑتا۔ پھر میں نے خدا سے دعا کی، یا اللہ تو میری مدد فرما، میں آئندہ نشے کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ دعا کر کے میں کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت مجھے ایک نہایت سریلی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ وہ نسوانی آواز سن کے میں سہم گیا کہ یہ بھی کوئی آسیب ہے۔ میں نے آواز کی طرف دیکھا تو ایک عورت کھڑی دکھائی دی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک جوان اور خوبصورت عورت کا 2:30 بجے اس خوفناک قبرستان میں کیا کام، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اندھیرے میں مجھے اتنی واضح کیوں دکھائی دے رہی ہے جیسے دن کا وقت ہو۔ یقیناً یہ بھی کوئی چکر ہے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے اس عورت کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، اور اس کے پاؤں دیکھتے ہی میرا دل اچھل کے حلق میں آ اٹکا۔ مجھ پر ایک بار پھر خوف اور دہشت طاری ہو گیا، کیونکہ اس عورت کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، یعنی ایڑیاں آگے کی جانب اور انگلیاں پیچھے کی طرف۔ یقیناً وہ پچھل پیری تھی۔ یہ جانتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں اس سے کوئی بات کیے بغیر اس کی مخالف سمت میں بھاگ اٹھا۔ مجھے پیچھے سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں، بات تو سنو نوازش، رک جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مگر میں اسے کوئی جواب دیے بغیر دوڑتا رہا۔ چونکہ اب مجھے قبرستان سے باہر جانے کا راستے کا علم تھا، اس لیے میں رخ بدل کے صحیح سمت دوڑنے لگا۔ مجھے عقب سے اس کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں، کبھی ہنسنے کی، کبھی رونے کی، کبھی چیخنے چلانے کی آوازیں میرا پیچھا کر رہی تھیں، لیکن میں نے پلٹ کر پچھل پیری کی طرف نہ دیکھا۔ میں نے بڑوں سے سن رکھا ہے، ایسے میں جو کوئی پلٹ کے دیکھتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور چڑیل پنجہ مار کے اس کا سینے سے دل و کلیجہ نکال لیتی ہے، یا اس کی بھیانک صورت دیکھ کے آدمی کا دل دہشت کی شدت سے پھٹ جاتا ہے۔ وہ مسلسل مجھے پکار رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے دوڑ رہی ہے، لیکن میں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے قبرستان کی دیوار نظر آ گئی۔ میں دیوار کے پاس پہنچ کے رکا اور پھر کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اچھل کے دیوار پہ چڑھ گیا۔ اسی لمحے مجھے دیوار کے پاس اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔
نوازش نوازش مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں یہاں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی، رک جاؤ رک جاؤ۔ مجھے پچھل پیری کی آواز سنائی دی، لیکن میں خوف کا شکار تھا، دہشت کے سبب میرا دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے کوئی جواب دیے بغیر دیوار سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور قبرستان سے باہر آ گرا۔ باہر آتے ہی میں تیزی سے اٹھا اور سرپٹ بھاگتا ہوا ریلوے لائن پر پہنچ گیا۔ پھر میں نے جان بچنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے سیدھا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے ماں کے کمرے کا رخ کیا اور کمرے میں داخل ہو کے ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ میں روتا ہوا اپنی ماں کے پیر چومنے لگا، جس کا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں کی آنکھ کھل گئی اور وہ مجھے دیکھ کر پریشان سی نظر آنے لگی۔ نوازش بیٹا، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ماں نے حیران ہو کے پوچھا۔ ماں میں بھٹک گیا تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ماں مجھے معاف کر دو، میں نشے کی لعنت میں گرفتار ہو کے تمہارا مرتبہ بھول گیا تھا۔ تمہاری نصیحتوں پہ میں نے دھیان نہ دیا اور برے دوستوں کی صحبت میں پڑ کر نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، مگر اب میں نے توبہ کر لی ہے، مجھے معاف کر دو ماں، میں آئندہ کبھی نشہ نہ کروں گا اور نہ ہی سگریٹ پیوں گا۔ میری بات سنتے ہی ماں نے خوش ہو کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ پھر میں نے نشے سے اور برے لڑکوں سے ہمیشہ کے لیے دوستی یاری ختم کر دی۔ میں نے اپنی ماں کی دعاؤں سے ترقی کی۔ میرے باپ نے کچھ رقم جمع کر کے میرے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں تعلیم سے فارغ ہو کے کوئی کاروبار کروں گا۔ مرتے وقت اس نے بینک کے کاغذات میری ماں کے حوالے کر دیے تھے اور بینک میں میرے نام پہ رقم جمع تھی۔ جب میں نے نشہ چھوڑ دیا اور میری صحبت بھی ٹھیک ہو گئی، جو نشہ کرنے سے خراب ہو گئی تھی، تو ماں نے بینک کے کاغذات میرے حوالے کر دیے اور مجھے کاروبار کرنے کی تاکید کی۔ رقم صرف 5,000 تھی۔ ماں، اس رقم سے تو دکان کا فرنیچر بھی نہیں بن سکے گا۔ ماں، کہاں سے ڈالوں گا وہ دکان؟ میں نے ماں سے کہا، بیٹے تم نے برائی سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، تم کام کا آغاز کر دو، میں اللہ سے دعا کروں گی۔ ماں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کی بات ماننے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے ہر کام میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ میں نے معمولی رقم سے کاروبار شروع کیا۔ ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، چنانچہ اللہ نے برکت دی اور چند سالوں میں ایک بڑی دکان کا مالک بن گیا۔ اب میرے پاس جو دکان ہے اس میں 2 لاکھ کے جوتے ہیں اور 4 لاکھ کی دکان اور اس کا فرنیچر ہے۔ میں اب بھی اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ قبرستان کا واقعہ شاید قدرت کی طرف سے میرے لیے نصیحت تھی۔ مجھے وہاں صرف ڈرایا گیا مگر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب تم دونوں بھی وعدہ کرو کہ آج کے بعد برے لڑکوں سے نہیں ملو گے، نوازش نے آخر میں رفیق اور خالد سے کہا۔ ان دونوں نے سچے دل سے وعدہ کیا۔ تب نوازش ان سے ہاتھ ملا کے چلا گیا اور خالد اور رفیق بھی اپنے گھروں کو چل دیے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔